یہاں پر ہم سورہ انفال کا دوسرا سبق یعنی الدرس الثانی آیت نمبر 29 سے 58 تک پڑھیں گے، اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جو بھی واقعات یا جو بھی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ آیات نمبر 29 سے 37 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تقوی کے انعامات بیان فرما رہا ہے۔ مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنوں، پروردگار تم کو امر فارغ عطا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، پوری دنیا میں مسلمان قوم کو برتری حاصل کر دے گا یا ان کو فضیلت عطا فرما دے گا، اور تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے ان کو مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جو لوگ مومن ہیں اور مومن ہونے کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، تو پروردگار ان متقیوں کے لیے تقوی کے انعامات بیان کر رہا ہے۔ پھر پروردگار عالم شب ہجرت کا ذکر کرتا ہے، اور شب ہجرت کا ذکر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے محمد اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں، جان سے مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، کیونکہ پروردگار عالم بہترین چال چلنے والا ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس سازش سے بچایا تھا کہ وہ جب کافر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح بھی رسول باہر نکلے اور وہ ان کو قتل کر دیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور اکرم سے کہا کہ وہ ہجرت کریں، اور ان سے کہا کہ ایک مٹھی مٹی لے کر اس پہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر کافروں کے چہروں پر پھینکتے ہوئے باہر نکلیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے محمد جس وقت وہ تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ جس وقت رسول اکرم وہ مٹی کی کنکریاں پھینکتے ہوئے باہر نکل رہے تھے تو صرف ایک ہاتھ رسول کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے بہت سارے ہاتھ ایسے تھے کہ جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے درمیان سے ہجرت کر کے غار حرا تک پہنچے اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس قوم پر، یعنی جب میدان جنگ میں تھے وہ کفار، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اللہ نے عذاب ان پر اس لیے نازل نہیں کیا جبکہ وہ عذاب مانگ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق و سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وہ یہ عذاب مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ کیونکہ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں موجود تھے تو اللہ انہیں عذاب دیتا۔ کون ان میں موجود تھے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگتے اور پھر بھی انہوں نے عذاب دیتا، یعنی پروردگار ہے کہ اس نے اگر ایسا نہ کیا، عذاب نہ دیا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے درمیان اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے 48 میں پروردگار عالم سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں فرما رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مال غنیمت جو بھی تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس کے 5 حصے ہوں گے، جس میں سے 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول کا ہے، باقی 4 حصوں میں سے اہل قرابت کا، اہل قرابت سے مراد یعنی قریب کے رشتہ دار، اور یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا حصہ ہے۔ یعنی 5 حصوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ کون سے انعام و احسان کا؟ کہ جو پروردگار عالم نے مسلمانوں کو میدان بدر میں سب سے پہلے نیند کی چادر ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے اڑائی اور اس کے بعد بارش کو برسایا تاکہ ان کو نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیا جائے اور ان کے اوپر جو اتنے دنوں کی شیطانی نجاست اگر آ گئی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ پروردگار اپنے انعام کا کیا ذکر کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم صرف مدینے کے کنارے پر تھے، ناکے پر تھے، اور کفار جو ہے وہ دور کے ناکے پر تھے، اور کفار تم سے پہلے وہاں مقام جنگ پر پہنچ کر انہوں نے نیچے کے حصے کو لے لیا تھا اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اور تم وہاں پر پہنچے تو دیر سے پہنچے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے تم کو فتح دی، تم کو کافروں پر غالب کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ کام کے کرنے اور کچھ کام کے نہ کرنے سے روک رہا ہے۔ کن کاموں کے کرنے کو کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپس میں ہی اختلافات کر کے بیٹھ گئے تو اس طرح سے کافروں کو موقع ملے گا اور وہ کمزور جان کر تم پر غالب ہو جائیں گے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو اور ثابت قدم رہو۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، چاہے کوئی مشکلات آئیں، کوئی بھی تکلیفیں ہوں، ان پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ کن کاموں کے کرنے سے روک رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دکھاوا نہ کرو، بناوٹ نہ کرو، یعنی کہ جس طرح سے ابو جہل کا لشکر جب مکے سے چلا تھا تو وہ یہ کہہ کر چلا تھا کہ اب تو ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے ہی آئیں گے، تو وہ اتراتے ہوئے دکھاوا کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو پروردگار اس طرح سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مومنو، ان کے جیسے نہ ہونا، نہ دکھاوا کرنا، نہ بناوٹ کرنا، بلکہ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو حق سچ جان کر اور نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو پورا کرو۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کا رد عمل بتا رہا ہے۔ شیطان کون؟ کہ وہی جو جس وقت اس نے کفار کو اکسایا تھا اور ان کو لے کر میدان جنگ تک پہنچا تھا، تو وہ شیطان اس وقت تک ان کے ساتھ تھا اور وہ ان کفار کے ایک ایک عمل کو ان کو کر کے، ان کو آراستہ کر کے، ان کو اچھا کر کے ان کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو تم نے یہ کیا، دیکھو تم نے یہ کیا۔ لیکن جب اس نے اس میدان جنگ میں یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں یعنی لڑائی میں فرشتوں کے غول اتر رہے ہیں، تو پھر شیطان جو ہے وہاں سے اس کا عمل جو ہے وہ بدل گیا اور وہ ایڑیوں کے بل بھاگتا ہوا نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ پہلے تو میں تمہارا دوست تھا، رفیق تھا، لیکن اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شیطان جو ہے وہ یہ سب کیا ہوا، ایڑیوں کے بل بھاگ نکلا اور کفار کو اکیلا اسی جنگ میں چھوڑ گیا۔ آیت نمبر 49 سے 58 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ منافقین کا تبصرہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ وہ منافقین مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور افواہیں پھیلاتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، ان کے نبی نے اس طرح سے ان کو یہاں پر میدان جنگ میں لا کے چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ اس طرح کے تبصرے کر کے مسلمانوں کو بہکانے کی اور راستہ چھوڑنے کی یا ان کو بھاگنے کے اوپر مجبور کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے
اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہنے دو، کیونکہ پروردگار پر جو بھروسہ رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے۔ اب دوسری جگہ پر عہد شکنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہا ہے پروردگار عالم۔ کیا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے تم ہر بار صلح کا عہد کرتے ہو اور وہ پھر بھی تمہارے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کو تم جو ہے اس جنگ میں پاؤ تو ان کو اس طرح کی عبرتناک سزا دو کہ وہ بھی یاد رکھیں اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو۔ کن لوگوں جیسے؟ کہ جیسے فرعون اور آل فرعون تھے۔ فرعون اور آل فرعون نے جس طرح سے خدا کے سامنے سر اٹھایا تو پروردگار عالم نے ان کو جس طرح سے ڈبو دیا، ان کی ہلاکت و بربادی کی، تو پروردگار ان کو فار سے کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ اور ان کا رک جاؤ جو تم کر رہے ہو، ورنہ تمہارا حال بھی فرعونیوں جیسا ہی ہوگا۔